الإمام النسائي وبعض الأمور المتعلقة بكتابيه الكبرى والصغرى الموسومة بالمجتبى أو المجتنى كما سيأتي معنا. پہلی چیز جو اس مذکرے میں ہے وہ تسمیت کتابی، اس کتاب کا نام کیا ہے. اس کو آپ پڑھ لیں. اس کے اندر جو ہے بہت سارے جو نام مختلف مخطوطوں پر، نسخوں پر اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے موجود ہے، ان کا ذکر ہے. اور کتاب امام نسائی کی کتاب جانتے ہیں آپ کی دو کتابیں ہیں. ایک کبرا ہے جس کو سنن کبرا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر اس سے امام نسائی نے انتخاب کیا ہے، چنا ہے ایک چھوٹی سی، ایک اس سے مختصر کتاب جس کو صغرا کے نام سے جانتے ہیں. تو امام نسائی نے کہیں پر، جیسا کہ عام مؤلفین کا اس زمانے میں جو طریقہ تھا کہ نام نہیں ذکر کیا ہے، بلکہ وہ عام طور سے فلاں کی کتاب کہتے تھے، جیسے کتاب ابی عیسیٰ، کتاب الترمذی، اس طرح کہا کرتے تھے. لیکن سنن کے ذریعے ان کی کتاب معروف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ کتاب حقیقت میں اس سے جو باریک وصف ہے اس کتاب کا وہ سنن ہی ہے، جامع نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو ترمذی میں بتایا گیا ہوگا. تو ان کی کتاب کو جو ہے سنن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہی اس کے لیے میں نے بتایا کہ موضوع وصف ہے. ان کی کتاب جو سنن کبرا ہے، حقیقت میں اس کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ جامع کے زیادہ قریب ہے. یعنی اگر جامع نام رکھا جائے تو شاید کبرا کے لیے جامع لفظ زیادہ قریب ہوگا ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کو امام نسائی نے کبرا کے اندر ذکر کیا. لیکن چونکہ صغرا کو اختصار کر دیا ہے، اس لیے صغرا پر وہ وصف منطبق نہیں ہوتی، اور کبرا کو دیوان نسائی سے بھی کچھ نسخوں میں جانا گیا ہے. اسی طرح سے مصنف کے نام سے بھی جانا گیا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس کے اندر پڑھیں گے. نام کے حد تک آخری پیرا پڑھائیے جو ہمارے لیے سب سے جو ہے ایک طرح سے اس میں اہم ہے کہ ہم جو کتاب پڑھنے والے ہیں وہ صغرا ہے، اور اس کا نام جو ہے مجتبی با سے یا مجتنی نون سے جو ہے رکھا گیا ہے. آخری پیراگراف دیکھیے، اما الصغرا فقد سمیت المجتبی بالباء، کہ اس کو مجتبی نام رکھا گیا ہے اور بعض لوگوں نے مجتنی کہا ہے. مجتبی اجتبا سے ہے جس کے معنی چننے کے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں ہے فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. اور یہ جو ہے ظاہر بات ہے جو کہ صغرا سے چنی گئی ہے، اس لیے نام فٹ آ رہا ہے اس کا. اور اس سے پہلے آپ کو بیان کیا جا چکا ہے کہ کیا نام ہے اس کے انتخاب کے پیچھے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ ضعیف ہے، اور شاید اس سے متعلق گفتگو اور آگے آپ کو آنے والی ہے. مجتنی اگلا پیرا اگلے صفحے میں 8 نمبر صفحے میں مجتنی جو ہے نون سے، یہ اجتنی الثمرہ، جنا الثمرہ وجنى الجنتین دان، اور اس طرح کے بہت سارے اس کے جو ہے مشتقات قرآن کریم میں موجود ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہے تساقط علیہ رطبا جنیہ. بہرحال یہ مختصر سی بات تھی، اس پر رکنے کی ضرورت نہیں تھی. تحقیق نسبتہ الی المؤلف، کیا یہ کتاب واقعتاً امام نسائی ہی کی ہے؟ دیکھیے یہاں پر تو اس کا بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اکیڈمک رسائل میں، اکیڈمک تھیسس میں یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ کتاب کی نسبت کو ثابت کیا جائے. تو یہ یہاں پر اس لیے رکھا گیا ہے، یہ آپ سے پہلے جو حضرات تھے ان کو مذکرے میں چیز نہیں رکھی گئی تھی، لیکن ضروری محسوس کیا گیا کہ اس کو بیان کیا جائے. میں مختصر طور پر جو بات ہے وہ بیان کر دے رہا ہوں، آپ مذکرے میں پڑھ کر کے اس کا خلاصہ لے لیں گے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ سنن نسائی جو ہے وہ امام جو یعنی
صغرا جو ہے یہ کبرا تو امام نسائی کی ہے، لیکن صغرا امام نسائی کے شاگرد ایک شاگرد ہیں معروف، اور صغرا کے راوی بھی ہیں جن کا نام ہے ابن سنی. تو ابن سنی نے اختصار کیا ہے. یہ بات بہت سارے علماء کرام نے لکھی ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت میں غلط ہے، اور اسی لیے یہاں پر کئی جگہ پر انڈر لائن کیا گیا ہے. یہ آپ کے لیے جو ہے آسان کر دے گا ان جگہوں تک یا ان معلومات تک پہنچنا جو اس باب میں اہم ہے. ومن قال بهذا الامام الذهبی، ٹھیک ہے، تو امام ذہبی نے کہا ہے، ان کی اتباع کی ہے ابن ناصر الدین نے. ٹھیک ہے، امام ذہبی کا قول بعد میں ذکر کیا گیا اس لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے شاگرد قاضی تاج الدین السبکی، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، اور پھر ان کا قول ذکر کیا گیا ہے. بلکہ سبکی کو جو آخری پیرا اس صفحے کا 4-5 لائنوں کا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وقد ادى بالسبکی هذا الوهم الى ظن بفقدان السنن الكبرى، کہہ رہے ہیں کہ سبکی کو اس وہم نے اس گمان تک پہنچا دیا کہ سنن کبرا مفقود ہے، موجود نہیں ہے. یعنی جو بھی موجود ہے وہ کیا نام ہے، سنن کبرا ہے. اور اس بات کو نقل کیا ہے ان سے، یعنی تاج الدین سے، سبکی سے، سیوطی نے. بہرحال یہ جو ہے آپ تفصیل پڑھ لیں. انڈر لائن ہے پھر اگلے صفحے میں اما الفریق الاخر فیرى ان المجتمع من اختصار النسائی نفسه. دوسرا قول جو کہ صحیح ہے کہ سنن صغرا امام نسائی ہی کا انتخاب ہے، اور پھر اس کی دلیلیں دی گئی ہیں. منہا کر کے دلیلیں دی گئی ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ امام ذہبی نے، جو کہ لگ بھگ اس فکرے کو لے کر آئے ہیں، اس فکرے کی شروعات ان سے ہوئی ہے، انہوں نے اس پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی ہے کہ جو ہے نہ ہی نقل کرتے ہوئے کسی عالم سے اپنے سے ثابت، اور نہ ہی استنباط کرتے ہوئے کہ فلاں جگہ سے فلاں بات کی وجہ سے میں ایسا کہہ رہا ہوں، ایسی کوئی چیز ذکر نہیں کی ہے دلیل کے طور پر. بلکہ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ ابن سنی کا اختصار ہے. تو یہ بات کافی نہیں ہے ان جگہوں پر کہ آپ صرف کہہ دیں، بلکہ اس کی دلیل کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وہم میں علماء کرام نے ان کی مخالفت کی ہے اور ان کو متوہم قرار دیا ہے، ان کو غلطی پر قرار دیا ہے. تو یہ اس کی ایک دلیل ہے. اور دوسری دلیل کیا ہے، ومنها وجود مثبتات على ذلك، مثبتات، اس بات کو ثابت کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں کہ سنن صغرا امام نسائی کی جو ہے اختصار ہے، امام نسائی کا اختصار ہے. اور وہ جو چیزیں ثابت کرتی ہیں وہ یہاں پر 1 2 نمبر میں 3 میں، ٹھیک ہے، مختلف علماء کرام نے جو بات کہی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی. 4 5 6 7 یہ ساری، اور انڈر لائن کر دیا گیا ہے اس کو. تو آپ اس کو غور سے پڑھ لیں اور سمجھیں کہ یہ بات اس لیے صرف پہلے مذکرے میں نہیں تھی اور چند صفحات بڑھے ہیں، اس کے باوجود اس کو رکھا گیا ہے تاکہ آپ سنن نسائی پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ چیز نہ سنی ہو تو آپ کم سے کم جانے ہی نہیں، کم سے کم آپ کو معلوم ہو کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ سنن نسائی کیا امام نسائی کی کتاب ہے یا ان کے علاوہ. کہ اگر یہ چھوڑ دیا جاتا جیسا کہ اسے پہلے مذکرے میں کیا گیا تھا تو حقیقت میں یہ بہت بڑی کمی رہ جائے گی. کم سے کم آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ اس طرح کا اختلاف پایا گیا ہے اور راجح یہی ہے کہ امام نسائی کی جو ہے کا اختصار ہے. اتنا کم سے کم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بطور ایک طالب علم کے جو سنن نسائی کو پڑھے. اس لیے بہت ہی اہم اصلاحی ہے کہ آپ کے ذہن میں چیز رہے کہ اس طرح کی بات کہی گئی ہے. بس اور زیادہ ڈیٹیل آپ کو شاید موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے اختصار میں اتنا پوچھیں کہ کیا امام نسائی مثلا نے اختصار کیا ہے سنن صغرا کا، یا سنن صغرا کس کا اختصار ہے، تو آپ اتنا کہہ دیں گے کہ یہ سنن نسائی میں اس بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے جو ہے کہا ہے کہ امام ذہبی، ناصر الدین، تاج الدین سبکی اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ابن سنی کا اختصار ہے. لیکن اور لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، ان پر رد کیا ہے، اور علماء کی اکثر تعداد اس بات کی طرف گئی ہے کہ یہ امام نسائی کا اختصار ہے. اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اور وہ دلیلیں یہی ہیں کہ بعض نسخوں میں چیز پائی گئی ہے اور بعض علماء کرام نے، بہت سارے علماء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے جیسا کہ ان لائنوں کے اندر موجود ہے.
سبب انتخاب النسائی للصغرى من الكبرى، کیا وجہ رہی ہے، کیوں انتخاب کیا امام نسائی، کوئی وجہ ہے؟ تو اس کے لیے جو بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے میں اس کو بطور خلاصہ کے پیش کر رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھیے. آپ ان کے بعد جو ہے اندر جو مذکرے میں ہے اسے پڑھ کر کے اس چیز کو ذہن میں بٹھائیے. وہ یہ ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں ان کا انتقال 303 میں ہوا ہے، لہذا واضح انداز میں آپ کے بات سمجھ میں آ گئی کہ امام نسائی کتب ستہ کے مؤلفین میں وفات کے ناحیے سے سب سے متاخر ہیں. تو بظاہر ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جب انہوں نے اپنی کتاب سنن کبریٰ تالیف کی اور پھر بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منظر عام پر آئی تو انہیں اس کے مطالعے کا موقع ملا، اور اس کو مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی کتاب کو اور زیادہ اچھے انداز میں اور زیادہ اچھے معانی پر مشتمل کرنے کے لیے اور اچھے انداز میں ترتیب دینے کے لیے اور بہت کچھ چیزیں حذف کرنے کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے ان کا ارادہ وہاں سے بنا. تو اسی لیے ہم نے بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی سب کی جو ہے تاریخ وفات لکھی ہے، گرچہ وہ آپ کو بظاہر یاد ہے. تو وہاں سے یہ چیز استنباط کرنے کی کوشش کی ہے کہ بظاہر واللہ عالم یہ بات منسوخ تو نہیں ہے، لیکن بظاہر انہیں اس بات کا موقع ملا. خاص طور سے اس ناطے یہ بات کہی گئی ہے کیونکہ ہم جب سنن صغریٰ کو دیکھتے ہیں تو کبریٰ کے مقابلے میں ان کا نہج امام بخاری سے بہت زیادہ قریب ملتا ہے. خاص طور سے طویل بات میں امام بخاری جب باب باندھتے ہیں تو باب کے بعد یا تو باب کو کسی بابن کہہ کے آیت ذکر کرتے ہیں، حدیث ذکر کرتے ہیں، کسی تابعی کا قول ذکر کرتے ہیں، کوئی معلق انداز میں حدیث ذکر کرتے ہیں. تو جو ہے امام نسائی نے بھی صغریٰ میں کبریٰ کے برعکس صغریٰ کے اندر یہ انداز اپنایا ہے اور بہت ساری ابواب کی شروعات جو انہوں نے آیتوں سے کی ہے. اس طرح کی جو ہے مثالیں موجود ہیں امام ترمذی نسائی کے یہاں. دیکھیے کہیں میں بھول کر ترمذی منہ سے نکل جائے تو اسے امام نسائی ہی سمجھیے گا، کیونکہ امام ترمذی کی کتاب سنن ترمذی پڑھاتا ہوں تو ایسا ممکن ہے. اب اس کی مثال جو انڈر لائن کی گئی ہے صفحے کے اخیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انڈر لائن کیا گیا ہے، اور وہ مثال ہے صرف سمجھنے کے لیے، یاد کرنا ضروری نہیں ہے ان کا کہ جو ہے امام نسائی نے جب کتاب الطہارہ کو ذکر کیا تو کیسے جو ہے اس کے لیے ہیڈنگ باندھی وضوء النائم اذا قام الى الصلاۃ، پھر اس کے اندر جو ہے یہ حدیث ذکر کی غسل الیدین عند الاستيقاظ، جیسا کہ معروف ہے اذا استيقظ احدكم فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت یہ کبریٰ کے اندر یہ روایت جو ہے اس طرح سے ذکر کیا. لیکن جب جو ہے سنن صغریٰ میں آئے تو کیا کیا، قرآن کی اس آیت سے جو ہے انہوں نے اسی باب کو صغریٰ کے اندر اس آیت سے جو ہے شروع کیا ہے، یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. تو یہ اور اس کے علاوہ اور دوسری جگہوں پر جو ہے اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے ایک جو ہے کہ انہوں نے جو ہے انداز امام بخاری کا سا اپنایا ہے ان ابواب میں جن ابواب میں خود کبریٰ کے اندر ان کا انداز ایسا نہیں رہا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے پہلے گزر چکی ہے یہ چیز کہ رملہ فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں کے امیر نے ان کو کہا، جب انہوں نے کتاب کو پیش کیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سارا صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا صرف صحیح کا اختیار کرو. پھر انہوں نے اس کتاب کو انتخاب کیا، لیکن آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس روایت میں کذاب راوی ہے، لہذا یہ روایت یا یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے. یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے پہلے. تو یہ دونوں اسباب ذکر کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک کو تو ہم نے ضعیف قرار دے دیا، لیکن دوسرا بہرحال استنباط کے ناحیے سے کافی قوی ہے. منزلۃ کتابہ ودرجۃ احادیثہ بین الکتب الستہ. منزلۃ کتاب کے بارے میں بھی اس سے پہلے شاید کہیں پر جو ہے اشارت میں بات آ گئی ہے کہ، اور ویسے بھی جب منزلت کتاب پوچھا جائے گا اختصار کے ساتھ تو صرف آپ یہی لکھیں گے کہ یہ کتب ستہ میں تیسرے درجے پر ہے، کتب ستہ میں تیسرے درجے پر ہے صحت کے ناحیے سے.
अहादीस का दर्जा, शर्त और दूसरी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं किसी भी किताब में, और इसके तय यकीनी तौर पर चाहे राजे जो भी करार दिया जाए, लेकिन उलमाए किराम के जो अक़वाल हैं उनको जिक्र किया जाता है उसकी अहमियत में, उसकी शर्त के बयान में, वजाहत में। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इनको आप गौर पढ़ें। देखिए, पहली जो राय है उसमें साद ज़ंजानी ने कहा है कि इमाम नसाई की शर्त जो है रिजाल में बुखारी और मुस्लिम के शर्त से भी ज़्यादा सख्त है, इसलिए कि, और फिर उसकी तारीफ इमाम ज़हाबी ने की है कि ज़ंजानी ने सही कहा है, इसलिए कि इमाम नसाई ने सही है कि बहुत सारे रावियों को कमज़ोर करार दिया है, ज़ईफ़ करार दिया है, और ये बात इससे पहले गुजर चुकी है। उसके बाद इब्न ताहिर अल-मक़दसी ने जो है मुख्तलिफ किताबों की जो है शर्तें बयान करते हुए अपनी किताब शुरूतुल अइम्मा के अंदर जो मुख्तलिफ बातें की है उनको यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इससे पहले ये बात आई है कि इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न लहीआ की बहुत सारी रवायतें जबकि वो आली सनद से उनके पास थी, उन सबको छोड़ दिया था। तो ये जो है तफसीली कलाम है, इसको आप पढ़ें और जो है समझें और इसको अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने इल्म के लिए जानें। इससे पहले ये कौल भी जिक्र किया जा चुका है 15 नंबर सफ़े पे इमाम दारक़ुतनी के उस्ताद इब्न नस्र का, कि कौन सब्र कर सकता है उन हालात पर जिन पर इमाम नसाई ने सब्र किया। उनके पास इब्न लहीआ की हदीस एक एक करके मौजूद थी और वो भी आली सनद से, लेकिन इन्होंने उनमें से कुछ भी जिक्र नहीं किया है, किसी को भी अपनी किताब में जिक्र नहीं किया है, ना ही कुबरा में, ना ही सोहरा में, और ना ही किसी दूसरी किताब में, जबकि आली सनद से इनके पास मौजूद थी। तो ये जो है बहुत सारा कलाम है, इसे आप पढ़ें और समझें। हाँ, अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं किसी मौके से बतौर फायदा के लिए। आखिरी पहले से पहले एक जगह गामिक किया गया है, बोल्ड किया गया है, जो राजे बात बताई गई हो ये जुमलती किताब सुनन अक़ल्लुल कुतुबी बअद अस्सहीहैनी हदीसन ज़ईफ़न व रजुलन मजरूहन। और ये बात भी इससे पहले गुजर चुकी है, इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है, इससे पहले आप गुजर चुका है कि सहीहैन के बाद ज़ईफ़ हदीस की नाहिए से और मजरूह रावी, मुतकल्लम फी रावियों की नाहिए से इमाम नसाई की किताब सहीहैन के बाद तीसरे नंबर पे आती है। और जो है इस बात में और भी लोगों ने उनकी मुवाफ़क़त की है। इमाम ज़हाबी ने भी ये बात कही है कि इमाम तिरमिज़ी की किताब का रुतबा अबू दाऊद और तिरमिज़ी से नीचे गिर गया है, इसलिए कि उन्होंने मसलूक और कल्बी जैसे रावियों से रवायत की है। तो कई लोग सराहत की है इस बात पर। हाँ, ये बात सेहत और ज़अफ़ की नाहिए से ज़हन में रहे, जब भी ये बात तीसरे दर्जे वाली की जाएगी तो ये सेहत और ज़अफ़ की नाहिए से, ज़ाहिर बात है तमाम नवाही से किसी किताब को दूसरे पर फजीलत हासिल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। हत्ता बुखारी पर भी दूसरी किताबों को फजीलत दी गई है, जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने और दूसरे लोगों ने बुखारी मुस्लिम पर भी फजीलत दी है इमाम तिरमिज़ी की किताब को, लेकिन सेहत की नाहिए से नहीं, दूसरे फ़वाइद की नाहिए से। तो बहरहाल इस बात की गुंजाइश मौजूद है, आप उसे तस्लीम करें ना करें, मुवाफ़िक़ होना हो, लेकिन बहरहाल तमाम नवाही से किसी किताब पर फजीलत जो है सबक़त ले जाना। लेकिन क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम हदीस के बाब में सेहत होती है, क्योंकि उसी से हदीस अगर सही नहीं है, ज़ईफ़ रवायतें हैं तो ज़ाहिर बात है काबिल अमल नहीं है, या उन पर मबनी मसाइल कमज़ोर हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं। इसी वजह से एक मुहद्दिस या मुतख़स्सिस हदीस जब बात करता है तो उसके नज़दीक और दूसरे फ़वाइद से ज़्यादा अहम चीज़ जो है उस किताब की हदीसों की सेहत और सेहत के अंदर अपनाया गया आला मेयार होता है। और इस बात में बिला शक, बिला किसी शक और शुबहे के जो शख्स मुत्तले है, हालांकि आमतौर से बताऊं मैं ये बात देखी जाती है, हमने भी सराबी में पढ़ा है उस वक्त यही बात जो है, और वो माजूर भी थे जो लोग, क्योंकि उस वक्त हालात नहीं थे उन किताबों तक आसानी से पहुंचना और पढ़ना। दूसरी चीज़ ये है कि मुतखस्सिस नहीं थे,
تو بہرحال انہوں نے یہی راجع قرار دیا تھا کہ امام بخاری اور مسلم کے بعد دوسرے نمبر پہ یہی کتاب ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے آپ کو اخبار گزر چکے ہیں جو آپ کو واضح انداز میں یہ بتائیں گے۔ 18 نمبر صفحے میں آئیے اور یہاں پر دیکھیے الجانب الفقہی، اور 19 میں الجانب الحدیثی ہے، ان پر تھوڑا سا ہم رکیں گے۔ 18 نمبر صفحے میں فالجانب الفقہی فی سننہ یتجلی من خلال النقاط التالیہ، یہاں پر فقہی جوانب جو اس کتاب میں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نمبر 1 انہ یکثر التفریعات والتفصیلات فی الباب الواحد بحثا عن السنن حتى ان القارئ لا يشعر انه يتناول كتابا یخرج للفقهاء آراءهم، یعنی یہ تفریعات ایک ہی باب کے اندر تفریعات اور تفصیلات کو بہت کثرت سے ذکر کرتے ہیں، ان سنتوں کو جو ہے بہت ساری سنتوں کو ڈھونڈتے ہوئے، بہت ساری حدیثوں کو ڈھونڈتے ہوئے، یعنی ایک ہی بات میں جب آئیں گے آپ یہاں تک کہ قاری کو احساس ہوگا، ایسا لگے گا کہ جیسے وہ ایسی کتاب کو لیے ہوئے ہے جو کہ فقہاء کے لیے ان کے آراء کو نکال کے پیش کر رہا ہے اور ان کی دلیل کو ذکر کر رہا ہے، حتیٰ کہ باریک سے باریک چیزوں میں بھی۔ اب یہاں پر مثال دی گئی ہے کتاب الصحف کے اندر، آپ دیکھیں گے، اب یہ مثال ہے، اسے آپ دیکھیے کس طرح سے جو ہے امام ترمذی امام نسائی نے جو ہے تفصیلات کی ہیں، اور یہ چیزیں کتاب کو پڑھنے سے کیا نام ہے کتاب کے اندر اور کرنے سے ملتی ہیں۔ آپ ان کو یہاں دیکھنے کے بجائے آپ کتاب کھولیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو آپ کو منہج اور اس طرح کی اہم چیزیں جو بھی ہیں یہ کتاب ہی سے ماخوذ ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی کے کلام سے نہیں، تو یہاں پر آپ اس کو پا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 انه ما اخلا کتابه من النقل عن الفقهاء، فقہاء سے نقل کرنے کے ناحیے سے انہوں نے اپنی کتاب کو خالی نہیں کیا ہے، فقہاء کے نقول سے اپنی کتاب کو خالی نہیں رکھا ہے، گرچہ یہ کم ہے، نقل کم ہے، امام ترمذی کی طرح سے نہیں ہے کہ حدیث کے بعد لوگوں کے اقوال ذکر کریں، لیکن پھر بھی کتاب خالی نہیں ہے اس طرح کے اقوال سے جو ہے۔ اسی لیے بطور مثال مسروق کا فتویٰ ذکر کیا، ہدیہ میں، رشوہ میں، جو ہے شرب خمر میں، اور اسی طرح ابراہیم نخعی وغیرہ اور دوسرے اقوال مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ نمبر 3 یہ نقاط آپ کو مطلوب ہے، تفصیل بھلے ہی آپ کو مطلوب نہ ہو۔ انه يقتصر في احيان كثيرة على موضع الشاهد من الحديث، اور یہ امام بخاری ہی کے نہج پر حدیث کو کاٹ کر کے ایک ٹکڑا ذکر کرنے میں بہت ماہر ہیں، بہت زیادہ انہوں نے اہتمام کیا ہے، اور یہ بھی امام بخاری سے اور امام بخاری کی کتاب پر نظر ڈالنے والی بات کو قوت دیتا ہے کہ انہوں نے امام بخاری سے استفادہ کیا ہے، اور اس کی بھی مثالیں آپ جب آئیں گے تو جو ہے واضح انداز میں کیا نام ہے ابواب میں محسوس کریں گے۔ وہی نزعۃ الی الفقہ اقرب منها الی الحدیث، اور یہ چیز جو ہے ظاہر بات ہے کہ اگر چھوٹا سا باب قائم کیا اور اسی کے ٹکڑے کی حدیث ذکر کی تو اس سے جو ہے حدیث ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ فقہی انداز ظاہر ہوتا ہے جو کہ کسی بھی شخص کے لیے واضح ہے۔ یسوق الاحادیث المتعارضہ نمبر 4 في الباب اذا صحت عنده ليقيم الدليل على صحة العملين، ایک ہی باب میں متعارض جو کہ کسی کے وہم میں کسی کے گمان میں متعارض نظر آتی ہیں، حقیقت میں متعارض نہیں ہو سکتی، ایک باب میں متعارض سمجھی جانے والی حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں جب وہ ان کے نزدیک صحیح ہو، تاکہ اس بات پر دلیل دی جا سکے کہ اس باب میں ایک سے زیادہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ آگے اس کی بھی مثالیں دی ہوئی ہیں، اور مختلف مثالوں کو آپ کتاب میں پڑھتے وقت گزر سکتے ہیں۔ نمبر 5 انه ينقل لنا صورة كتب فقهية في بعض الموضوعات، بعض جگہوں پر گرچہ بہت کم ہے لیکن بعض موضوعات میں انہوں نے مکمل فقہی انداز اپنا لیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے فقہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے ہی نہ کہ آپ حدیث پڑھ رہے ہوں، جیسے مزارعہ میں، شرکات میں، تدبیر میں، مکاتبہ میں، اس طرح کے ابواب میں جو ہے مکمل طور سے حدیثی منہج سے دور ہوتے ہوئے جو ہے ایک دم فقہی انداز اپنا لیا ہے، اور اس کی مثال یہاں پر موجود ہے۔ تیسری لائن میں قوله قال ابو عبد الرحمن کتاب مزارعہ على ان البدر الى آخر الکلام، یہاں سے لے کر کے مثال ہے
جو صرف اگر آپ چاہیں گے تو پڑھ سکتے ہیں، آپ نہیں چاہیں گے آپ کا مسئلہ ہے، نہیں پڑھیں گے آپ کیا کھوئیں گے، کیا جانیں گے، کیا پائیں گے، آپ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ ایک نقطہ ہے کہ اگر آپ اسے ایسے کہہ دیں گے کہ بعض اوقات وہ مکمل طور سے حدیثی نہج سے دور ہو کر کے بعض ابواب کے شروع میں کچھ ایسی فقہی باتیں ذکر کرتے ہیں جن پر نظر پڑتے ہوئے آدمی احساس تک شاید نہ کر سکے کہ وہ حدیثی کتاب پڑھ رہا ہے، تو یہ فقہ کے جوانب ہیں۔ جہاں تک حدیثی جوانب ہے تو یہ کہنے کی بات نہیں ہے کسی بھی حدیثی کتاب میں، تو آپ اس کو آگے کے نقاط میں دیکھیے، الاول الثانی الثالث الرابع الخامس، اس طرح کے جو ہے کئی نقاط یہاں پر مذکور ہیں۔ یعتنی ببیان الخلافات، پہلا جانب اسانید کے اندر، متون کے اندر پائے جانے والے اختلافات کے بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ان میں سے جو راجح ہیں ان روایتوں میں سے ان کو بیان کرتے ہیں، اور طالب حدیث کے لیے بہت اہم فائدہ ہے۔ ایک سند ہے، ایک لفظ ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، اور ان میں سے راجح کیا ہے، اگر اختلاف ہے تو اس کو بیان کرنا یہ طالب حدیث کے لیے بہت اہم فائدہ ہے۔ ایک بڑے امام کا قول اس کو مل جا رہا ہے کہ فلاں روایت فلاں سے زیادہ صحیح ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہے حدیث میں اور حدیث پڑھتے ہوئے حدیث کی تفصیل میں آپ پا سکتے ہیں۔ کسی بھی کتاب کو میں نے بتایا اس کے نہج کو، اس کی اہمیت کو، اس کی شرطوں کو، اور دوسری چیزوں کو اس کی کتاب کی قراءت سے ہی، اس کی کتاب کے تصفح سے ہی اور غائرانہ نظر ڈالنے ہی سے ماخوذ جو ہے کیا جاتا ہے۔ نقدہ للمتون التي ظاہرها الصحہ، وہ متون، وہ متن، وہ حدیثیں جن کی ظاہری حالت یہ ہے کہ وہ صحیح ہیں، ان پر نقد کرنا، ان پر کلام کرنا، یہ بھی اس کتاب کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے، جو ہے ایک باب میں بہت جو ہے ساری چیزیں ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ اس طرح کے بھی ابواب پائیں گے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ حدیث سے کیا تعلق ہے۔ باب کا نام پائیں گے آپ کوئی، اس کے بعد بہت سارے صفحات جاتے رہیں گے، الاختلاف علی الزہری، الاختلاف علی فلان، الاختلاف علی فلان، تو یہ چیز بھی کتاب میں نظر آتی ہے۔ الثالث تنبیہ للاسماء والکنى التي تلتبس في الاسانید، کہہ رہے ہیں کہ ان ناموں اور کنیتوں پر کی تنبیہ کرنا، بیان کرنا، تبیینہ للاسماء والکنى، جو کہ مشتبہ ہو سکتی ہیں، ایک سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہے ان کے یہاں۔ جیسے مثال آپ کو دیا گیا ہے، قال ابو عبد الرحمن ابو عمار اسمہ حریب بن حمید، تو اور عمرو بن شرحبیل یکنا ابا میسرہ، تو اس طرح انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے، اور یہ امام ترمذی کے یہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ الرابع محافظته على ایراد الاحادیث المسندہ، مسند احادیث، سند والی احادیث کو ذکر کرنے پر انہوں نے کا التزام کیا ہے، اسی لیے بہت ہی نادر ہے امام بخاری کی طرح سے کہ ان کے یہاں کوئی معلق روایت پایا جائے، بلکہ یہاں پر امام مسلم کے نہج پر لگ بھگ یہ دکھتے ہیں۔ الخامس نثره للجرح والتعدیل عقب الاسانید مبین حال بعض الرواة، کہہ رہے ہیں کہ جرح و تعدیل کو انہوں نے پھیلا کر رکھ دیا اپنی کتاب میں احادیث یا اسانید کے ذکر کرنے کے بعد، مبین حال بعض الرواة، بعض راویوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے، اور یہ چیز دوسرے ائمہ کرام کے یہاں بھی موجود ہے، جو کہ اس کتاب کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ دوسری کتابوں میں کم و بیش موجود ہے۔ اسی طرح سے ومنہا، یہاں پر میرا خیال ہے کہ یہ منہا کو آپ السادس 6 نمبر بنا دیجئے، یہاں پر سادس کر دیجئے، یہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، ایک طرح سے بدیانی ہے، ٹھیک ہے۔ الخامس کے بعد وہ منہا جو ہے 2 لائن، ایک لائن کے بعد اس کو السادس کر لیجئے گا، یہ چھٹا پوائنٹ ہے، شاید جو ہے تعبیر میں جلدی میں چیز جو ہے ہو گئی ہے، کہ انہوں نے بہت سارے حدیثی مصطلحات کو ذکر کیا ہے جو کہ محدثین کے درمیان رائج ہیں، اور ان کو حدیث کے بعد ذکر کیا ہے، اور اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ محدثین کی اصطلاحات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ اصطلاحات پرانے زمانے سے پائے جاتے ہیں، جو آج کی کتابوں میں مسئلے کے ہم پڑھتے ہیں، اس کا بھی تصور ہمیں ملتا ہے، اور انہوں نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں،
جیسا منکر غیر محفوظ لیسا بثابت حدیث صحیح محفوظ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. بیان اعلی ما وقع للنسائی من الاسانید وانزلها. امام نسائی کے یہاں سب سے عالی سند کون سی ہے اور سب سے نازل سند کیا ہے؟ تو جانتے ہیں کہ ان کی وفات تھوڑی متاخر رہی ہے، اسی لیے ان کے پاس صلاحیات نہیں ہیں، اور اس پیرا کا آخری لائن جو ہے یہی عمومی طور سے اس جو ہے عنوان کے اندر مطلوب ہے. آخری لائن اس پیرا کا فَعَلَى مَا وَقَعَ لَهُ الرُّبَاعِيَّاتُ وَأَنزَلَهُ الْأَشْعَرِيَّاتُ. اعلیٰ سند ان کے یہاں رباعی ہے اور انزل اشعری ہے، یعنی سب سے نازل اشعری ہے. روایت السنن عن النسائی. امام نسائی سے اس کتاب کو روایت کرنے والے راوی ان کی تعداد بہت ہے. یہاں پر آپ کو کچھ لوگوں کے نام دیے گئے ہیں جن میں سے ان کے اپنے بیٹے عبدالکریم ہیں اور باقی دوسرے نام ہیں. آپ ان میں سے چند کو 2-3 کو ذہن میں رکھیں گے بطور اختبار. آگے الموازنہ بین الصغریٰ والکبریٰ. کبریٰ اور صغریٰ کے اندر موازنہ، ٹھیک ہے، کبریٰ اور صغریٰ کے درمیان موازنہ، ان کو آپ نقاط میں ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس میں سے چند ایک اہم کو ہم جو ہے دیکھیں گے، اور جو مثالیں دی گئی ہیں تفصیلی کلام ہے اس میں جو ہے. پہلا امتیازی جو مقارنے میں جو پہلی چیز ذکر کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کبریٰ کے اندر بہت ساری ایسی زیادتیاں ہیں جو صغریٰ میں نہیں ہیں. میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ صغریٰ میں ایسی زیادتیاں ایسی ہیں جو کبریٰ میں نہیں ہیں، اور کبریٰ میں ایسی زیادتیاں یقینی طور سے ہیں جو صغریٰ میں نہیں ہیں، کیونکہ صغریٰ کو مختصر کیا ہے کبریٰ سے. تو یہ بات طبیعی ہے کہ اس کے اندر ایسی بہت ساری حدیثیں بلکہ بہت سارے ابواب ایسے نہیں ہوں گے صغریٰ میں جو کبریٰ میں موجود ہیں یقینی طور پر. لیکن اس کا عکس بھی موجود ہے، یعنی ایسی حدیثیں جو کبریٰ میں نہیں ہیں، صغریٰ میں جو ہے موجود، کبریٰ میں نہیں ہے صغریٰ میں موجود ہے. اور اسی لیے آپ کو پہلے بتایا گیا کہ ان کی کتاب مجرد اختصار نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنی کتاب سنن کبریٰ سے صرف انہوں نے مختصر کیا ہے، بلکہ کسی بھی کتاب کو جب آپ اٹھاتے ہیں اپنی ہی تعریف کردہ اور اس کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں ان کے الفاظ میں، ان کے اسالیب میں، ان کے بہت کچھ میں، تو ایک طرح سے اختصار کے ساتھ ساتھ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تنقیح اور تہذیب اور مزید بہتر بنانے کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کتاب کے اندر اپنایا ہے. تو موازنے میں یہ بات واضح انداز میں کی جا سکتی ہے کہ صغریٰ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ کبریٰ کے اندر موجود ہیں. کبریٰ کے اندر ایسی زیادتیاں ہیں جو صغریٰ میں نہیں ہیں، جیسے کتاب السیر، مناقب، کتاب النعود، طب، فرائض، ولیمہ، تعبیر، فضائل قرآن کریم، بہت ساری ایسی کتاب ہیں جو سرے سے کتب سنن صغریٰ سے حذف کر دیے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلے جملے میں آپ دیکھیں وَلَا تَنْقُصُ الْكُبْرَى عَنِ الْمُجْتَمَعِ مِنَ الْكُتُبِ سِوَى الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ وَالصُّلْحِ. لیکن اگر کتابوں کی دیکھیں گے، مستقل کتاب کی بات اگر دیکھیں گے تو صغریٰ کے اندر صرف 2 کتابیں نہیں ہیں جو کبریٰ کے اندر موجود ہے، جو صغریٰ کے اندر موجود ہیں اور کبریٰ کے اندر نہیں ہیں. صرف 2 کتابیں ایسی ہیں جو کبریٰ میں نہیں ہیں مگر صغریٰ کے اندر موجود ہیں، وہ ہے کتاب الایمان اور کتاب الصلح. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کتاب کے اندر صرف اختصار کا کام نہیں کیا ہے بلکہ اور بھی تہذیب کا کام کیا ہے. نمبر 2، کبریٰ کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں داخل کی ہیں، ایسی کتابیں داخل کی ہیں جن کو انہوں نے مستقل تالیف کی ہے امام نسائی نے، اور پھر ان کو کبریٰ میں ایڈ کر دیا. یہ کبریٰ کی بات ہے. جیسے کتاب فضائل قرآن ہے اور خصائص علی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کتاب ہے. تو یہ جو ہے کبریٰ کے اندر موجود ہے. تیسری چیز ہے الکبریٰ تزید علی الصغریٰ فی عدد الابواب. ابواب کی تعداد میں بھی کبریٰ صغریٰ سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر مثال کے طور پر آپ کو بات سمجھانے کے لیے ریل کتاب میں جا کر اس کی مثال لا کر کے آپ کو دی گئی ہے. ظاہر بات ہے اگر باب زیادہ ہوں گے
تو حدیث کی تعلیل بھی زیادہ ہوگی. تو چونکہ ابواب کا جو ہے زیادہ ہے تو تعلیل بھی، احادیث زیادہ ہے تو تعلیل بھی زیادہ ہوگی. کوئی بھی بات اگر زیادہ ہے تو اس کے پیچھے اور بھی زیادتیاں جو ہیں وہ بھی یقینی طور پر موجود ہوں گی. تو اسی لیے کبریٰ کے اندر یہ چیز کم نہیں ہے. اس کے اندر انہوں نے بہت تفنن کیا ہے حدیث کو ذکر کرنے میں، ان کی علتیں اور تمام چیزیں، اور یہ تمام چیزیں صغریٰ میں بھی موجود ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جو حدیث جو ابواب حذف کر دیے ہیں ان سے متعلق باتیں صغریٰ کے اندر بھی معذوف. اس کے بعد جو انہوں نے ذکر کیا ہے 5ویں نمبر پہ جو چیز رکھی ہے یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے. اس کے باوجود بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے اسناد کے شروع میں لفظ اخبارانہ اور کبھی اخبارنی ذکر کیا ہے، جو کہ عموماً کتب ستہ میں نہیں ہے. کتب ستہ میں جو ہے حدثنا کا لفظ زیادہ موجود ہے. کبریٰ کے اندر بلاغات وغیرہ بھی موجود ہیں جبکہ صغریٰ میں نہیں ہے، اور یہ بات پہلے آ چکی ہے. بلاغ کا مطلب ہوتا ہے جو بغیر سند کے یا سند کو محذوف کر کے کہتے ہیں بلغنی عن فلان، بلغنی عن فلان. تو یہ چیز کبریٰ میں ہے لیکن صغریٰ میں جو ہے نہیں موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجیے گا. الکلام فی المحذوف الکل معلول، کیا جو چیزیں محذوف کی ہیں کبریٰ سے صغریٰ کے اندر یا صغریٰ کے اندر، کیا وہ چیزیں معلول ہونے کی وجہ سے معذوف ہیں؟ یعنی ضروری ہے کہ جن کو حذف کیا ہو معلول نہیں ہو. یہ جو ہے باب ہے، اس کو آپ چاہیں پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے. یہ بہرحال ہم اس کو پڑھتے ہوئے نہیں گزریں گے انشاءاللہ. اگلی گھنٹی میں اور باقی جو باتیں ہیں اگلی گھنٹی آخری گھنٹی کے طور پر انشاءاللہ ہم پورا کریں گے اور پھر کتاب کی طرف لوٹیں گے، کتاب کی حدیث کی طرف. اخیر میں جو ہے مذکرے کے ان دونوں کتابوں کے ساتھ علماء کرام نے کیا اہمیت دکھائی ہے، کتنا خدمت کی ہے، یہ بات مذکور ہے. انشاءاللہ ہم اگلی گھنٹی میں جو بھی باقی چیزیں